دیکھو کچھ گناہ تو ایسے ہیں جو سوسائٹی میں گناہ سمجھے جاتے ہیں، کچھ گناہ ایسے ہیں جو سوسائٹی میں گناہ سمجھے جاتے ہیں، کچھ گناہ ایسے ہیں جو اللہ کی نظر میں بہت بڑے جرم ہیں لیکن وہ گناہ سمجھے نہیں جاتے، حالانکہ زیادہ بڑے گناہ ہیں وہ، اور ان کے نقصانات بھی زیادہ ہیں۔ زنا ایک گناہ ہے لیکن لوگ اس کو گناہ سمجھتے بھی، وہ جملہ مکمل کرنا ہے آپ لوگوں نے، زنا ایک گناہ ہے، لوگ اس کو گناہ سمجھتے ہیں، کیوں نہیں ہے بھائی، ہیں، اتنے بھی کافر تھوڑی ہوئے ہیں لوگ کہ زنا کو حلال سمجھنا شروع کر دیں، یہ کہہ رہے ہیں نہیں ہے۔ زنا ایک گناہ ہے، لوگ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ گناہ۔ نماز چھوڑنا گناہ ہے، لوگ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ گناہ۔ حج فرض ہوا آپ نے نہیں کیا، یہ گناہ ہے، لوگ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ گناہ۔ داڑھی کاٹنا بھی معذرت کے ساتھ کیا ہے؟ گناہ ہے۔ اب تک تو گناہ سمجھتے تھے، اب کچھ اسکالر آ گئے جنہوں نے اس کو گناہ کی فہرست سے نکال دیا، ورنہ گناہ ہے، پہلے بھی تھا، اب بھی ہے، آئندہ بھی رہے گا، نبی کا حکم ہے۔ اسی طرح میرے بھائی بد نظری کرنا، فحش فلمیں دیکھنا، یہ گناہ ہے، لوگ اس کو گناہ سمجھتے ہیں۔ سود کھانا گناہ ہے، لوگ اس کو گناہ سمجھتے ہیں۔ دنیا سے محبت بہت بڑا گناہ ہے، لوگ اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، بلکہ وہ دنیا کی محبت جو ان کے دل میں ہوتی ہے اس کو بھی یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارے دل میں محبت ہے، وہ کہتے کہاں ہے؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات، وہ کہتے ہے ہی نہیں ہمارے دل میں محبت، اتنی ہے جتنی سب کے دل میں ہوتی ہے، تو ہمارے دل میں بھی اتنی محبت ہے۔ تبھی میں پھر ان سے کہتا ہوں میرے بھائی آپ کے دل میں دنیا کی محبت ہے، آپ اس کو گناہ سمجھو پہلی بات، تو وہ کہتے ہیں کیوں سمجھیں، اس میں کیا خرابی ہے؟ ہر اچھی چیز سے محبت ہوتی ہے، تو دنیا بھی بڑی اچھی چیز ہے، تو کیوں محبت نہیں ہوگی میرے بھائی؟ اس کا مطلب ان کا کانسیپٹ محبت کے بارے میں کلیئر نہیں ہے۔ بھائی جب شریعت کہہ رہی ہے لا تحب الدنیا، کہ دنیا سے محبت مت کرو، تو اس کا مطلب کہ بری چیز ہوگی نا؟ کیا ہو گیا میرے بھائی؟ تو اگر اس کے بارے میں آپ کو کوئی اشکال ہے کہ یار محبت نہ کرو تو پھر کیسے چلیں دنیا میں؟ اگر میرے بھائی کسی کاروباری آدمی کو دکان سے محبت نہیں ہوگی تو وہ دکان چلائے گا؟ بولتے کیوں نہیں؟ تبھی لوگ تو پھر علماء پہ اعتراض کرتے ہیں، ایک طرف یہ کہتے ہیں دنیا سے محبت نہ کرو، دوسری طرف جاپان کے دورے ہو رہے ہیں ان کے۔ اچھا وہ جو میری ویڈیو آئی ہے نا، میں لانچ میں بیٹھ رہا ہوں، پیچھے سے کوئی لڑکی اس لانچ کو سیٹ کر رہی ہے، وہ ویڈیو میں نے نہیں بنائی ہے، وہ کسی اور نے بنا کے ڈال دی ہے۔ میں جب اپنے کیمرے سے کوئی ویڈیو بناتا ہوں تو اس کا خیال کرتا ہوں کہ اس میں لیڈیز بولو نا نہ آئیں، اب کوئی اور بنا رہا ہو تو بھائی اس میں مجھے ملامت نہیں کی جا سکتی، کیونکہ میں کہیں بھی چلتا ہوا جا رہا ہوں، خواتین بھی تو چلی رہی ہوتی ہیں نا، یا تو میں ان کو روک دوں یا خود رک جاؤں، تو دو ہی حل ہے، یا تو میں، یہ کینیڈا کی ویڈیو تھی، کینیڈا میں جا کے پابندی لگا دوں کہ میں جہاں جہاں انجوائے کرنے کے لیے جاؤں گا لانچ میں، جائز جگہوں پہ، کوئی فلم دیکھنے تھوڑی جا رہا ہوں میں وہاں، میں جہاں جہاں لائف کو انجوائے کرنے کے لیے، میرا بھی حق ہے کہ نہیں ہے، میں لانچ میں جاؤں، میں سمندر میں جاؤں، تو کینیڈا کی تمام انگریز خواتین کو چاہیے کہ برقع پہن کے وہ سائیڈوں پہ ہو جائیں، یا تو یہ حل ہے، یا یہ کہ میں جانا چھوڑ دوں، میں وہاں جاؤں جہاں سب آدمی ہوں، تو وہ مسجد ہی ہے، پھر اس کے علاوہ اور کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو ہمیشہ کسی پہ اعتراض کرنے سے پہلے بات کرنی وہ چاہیے جس کے تمام پہلوؤں پہ آپ غور کر لیں کہ اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو تو آپ کیا کریں گے۔ اب وہاں جہاں میں کینیڈا میں ایک لیک ہے، ایک جھیل ہے، وہاں میں جب، مجھے بتاؤ کینیڈا میں کسی جھیل پہ جانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ اسٹیپ بائی اسٹیپ، کیونکہ اس پہ اتنا بڑا تماشا بنا ہے، کچھ لوگوں نے میرے بیان پہ ہی پابندی لگا دی کہ اس آدمی کو ہم نے بلانا ہی نہیں ہے، دیکھو یہ لڑکی پیچھے سے وہ جو ہے نا لانچ میں بٹھا رہی ہے اس کو اور یہ جا رہا ہے، یہ کیسا یار، توبہ توبہ استغفر اللہ۔ تو ان کو میں کہہ رہا ہوں، بڑے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے پابندی لگا دی، تو لگاتے کوئی، اس سے ہماری صحت پہ کوئی ایسا فرق پڑتا نہیں ہے، لیکن ایک مثال دے رہا ہوں کہ میرے لیے کینیڈا جانا جائز ہے یا نہیں؟ پہلا سوال، کینیڈا میں میرے لیے کسی جھیل پہ تفریح کے لیے جانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ جائز ہے۔ اس میں لانچ میں بیٹھنا، وہ بھی مولویوں کے ساتھ، سارے مدرسے کے طلبہ تھے، یہ نہیں کہ چھپڑ میں کسی کو لے کے گھوم رہا ہوں میں، وہاں سارے مولانا لوگ تھے، تبلیغی جماعت والے تھے، مدرسے کے طلبہ بھی مدرسے کے طلبہ تھے جنہوں نے میرے لیے گھمانے پھرانے کا انتظام کیا کہ ہم آپ کو گھمانے لے کے جائیں گے۔ تو لانچ میں انہوں نے مجھے، مولویوں نے بٹھایا، سارے دائیں بائیں مولوی، وہ نظر نہیں آ رہے، نظر کون آ رہی ہے ان سب کو؟ ایک لیڈی نظر آ رہی، تو ٹھرکی تو یہ لوگ ہوئے۔ اچھا خیر، تو ان مولانا نے مجھے لانچ میں بٹھایا، میرے لیے اس لانچ میں بیٹھنا جائز تھا یا نہیں تھا؟ وہ لانچ کا اور اس پورا سیٹ اپ کا انتظام انگریز خواتین کے پاس تھا،
تو اگر وہ پورا سیٹ اپ میرا ہوتا اور میں نے وہ لڑکیوں کے حوالے کیا ہوتا تو آپ کہتے ہیں مفتی صاحب آپ مولوی ہو کے یہ کام کر رہے ہو. بھائی وہ کینیڈا کی گورنمنٹ ہے تو وہ جو چاہے کرے, ہم اس کو پابند نہیں کر سکتے. بسوں میں بیٹھتے ہیں, جہاز میں بیٹھتے ہیں, تو کیا وہاں کوئی داڑھی مونچھ والے آدمی آتے ہیں چائے لے کے آپ کے سامنے؟ ایئر ہوسٹس آتی ہے نا. امریکہ میں ہم نے دیکھی ہیں جہازوں میں ایئر ہوسٹس بوڑھی بوڑھی, بالکل بوڑھی عورتیں, ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ جوان ہو یا بوڑھی ہو. وہ کہتے ہیں یار کام ہو, وہ کام کرتی ہیں. آپ چائے منگواؤ ٹھک کر کے چائے آئے گی, آپ نے پانی منگوانا ہے ٹھک کر کے پانی آئے گا. لیکن ہمارے ہاں جو کانسیپٹ ایئر ہوسٹس کا ہے کہ وہ ان کو پتا ہے کہ شاید کچھ اس کے بغیر شاید بیٹھیں گے نہیں لوگ, واللہ عالم, واللہ میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا, لیکن بہرحال تو اب آپ کو جہاز میں بیٹھنا اس لیے جائز نہیں ہے کہ وہاں ایئر ہوسٹس چائے لے کے آتی ہے, تو بھائی پھر تو کہیں بھی بیٹھنا جائز نہیں آپ کے لیے, کہیں بھی جانا جائز نہیں. تو اس لیے اعتراض کرنے سے پہلے کچھ تھوڑا سا سوچ لیا کریں, اپنے آپ کو اس جگہ رکھ کے سوچا کریں کہ مفتی صاحب کی جگہ اگر آپ وینکوور میں ہوتے اور آپ کو کوئی لیک پہ گھمانے کے لیے لے کے جاتا اور آپ کو کوئی لانچ میں بٹھاتا اور بٹھانے والی لڑکی ہوتی تو آپ کیا کرتے؟ چھوڑ دیتے اس کو کہ چونکہ لڑکی بٹھا رہی ہے. حالانکہ لڑکی سے کوئی ہمارا لینا دینا تھا نہیں, وہ انگلش میں ٹھش پش بہت بول رہی تھی. جب زیادہ اس نے میرے ساتھ انگلش بولی ہے نا تو میں نے ایک دوست سے بولا, میں نے کہا پنجابی میں پتہ نہیں کیا کیا بول رہی ہے, اس کو بولے انگلش میں بات کرے میرے سے. خیر میں نے کہا گھنٹے سے پنجابی میں پتہ نہیں کیا کیا بول رہی ہے, اس کو بولو تمیز سے کس میں بات کریں, انگلش میں. اس کو نہیں سمجھ میں آیا کہ میں نے کیا کہا. خیر اپنی بے عزتی چھپانے کے لیے میں نے کہا یہ, کیونکہ انگلش بولے جا رہی تھی اتنی فاسٹ, تو اس لیے میں نے پھر مذاق میں اس سے کہا کہ میں نے کہا اس کو بولو یہ پنجابی چھوڑ کے میرے سے کس میں بات کرے. آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آیا تو اس کی کیا سمجھ میں آیا ہوگا. خیر تو اعتراض تو لوگ کرتے چلے جا رہے ہیں. تو ہاں یہ ایک اعتراض بنتا ہے کہ ایسی ویڈیو جس میں اس طرح سلیو لیس ڈریس میں کوئی لڑکی ہو, ایسی ویڈیو یوٹیوب پہ نہیں ڈالنی چاہیے. یہ اعتراض بالکل درست ہے. تو اس کا جواب یہ کہ وہ میں نے نہیں ڈالی, وہ کسی اور نے بنا کے ڈال دی ہے. اور ایک اور بات سے بات چلتی ہے, یہ جو میری آج کل بہت زیادہ ویڈیوز آ رہی ہیں ٹک ٹاک پہ, یوں چلتا ہوا جا رہا ہوں, پھر یوں دائیں دیکھ رہا ہوں, پھر کلاس میں جا رہا ہوں, یہ میں نہیں بنا رہا, نہ مجھے یہ طرز عمل پسند ہے. اب ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل ہے. میں کلاس میں جاتا ہوں, کوئی طالب علم بنا رہا ہوتا ہے, میں نیچے جامعۃ الرشید کے پارک میں چائے پی رہا ہوں, وہاں سے کوئی طالب علم بنا رہا ہے, ہم روک روک کے تھک گئے, ابھی آہستہ آہستہ اس کو کنٹرول کر رہے ہیں. لیکن یہ کام میں نہیں کرتا, اور میں طلبہ سے کہتا ہوں یہ فنکاروں پہ, اداکاروں پہ یہ چیزیں سوٹ کرتی ہیں. اسٹائل مارنا, گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں, گاڑی سے اتر رہے ہیں, پھر یوں جا رہے ہیں, پھر یوں اسٹائل مارا, یہ ایکٹروں پہ کے کام ہے. یہ علماء پہ سوٹ یہ چیزیں نہیں کرتی. تمیز سے زندگی گزارو, جو یہ شو بازی چھوڑ دو. تو یہ بھی میرا ٹک ٹاک پہ کوئی اکاؤنٹ ہے ہی نہیں, ٹک ٹاک پہ میرا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے. تو یہ سب لوگ کر رہے ہیں اپنے چینلوں کو گرو کرنے کے لیے, مجھے استعمال کیا جا رہا ہے کہ یوں آ رہے ہیں, یوں جا رہے ہیں, ایسے اسٹائل مار رہے ہیں. یہ میں نہیں کر رہا. خیر ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی کہ دیکھو دنیا سے محبت یہ جرم ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر دنیا سے محبت جرم ہے, اچھا دیکھو جتنے بھی گناہ ہیں نا وہ ڈپریشن پیدا کرنے میں اتنے معاون مددگار نہیں ہے. دنیا سے محبت ایک ایسا گناہ ہے جو سب سے زیادہ اسٹریس اور ڈپریشن پیدا کرتا ہے. یہ کچھ گناہ ایسے ہیں نا جس کی سزا انسان کو دنیا میں ملتی ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ ہیروئن پیو گے, آخرت میں ٹھکائی بعد میں ہوگی, دنیا میں سزا پہلے. وہ کیا سزا ہے؟ تھوڑے دنوں میں ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جاؤ گے, کالا رنگ ہو جائے گا, منہ سے بدبو آئے گی, مرے ہوئے ملو گے کسی پائپ کے برساتی نالے کے اندر سے. یہ دنیا کی سزا ہے. کیا خیال ہے؟ جسم تڑپتا ہے, خراب ہوتا ہے. تو کچھ جرم ایسے ہیں جن کی سزا آخرت میں بعد میں ملے گی, دنیا میں پہلے مل. جیسے نشے ہیں, جو نشہ کرتے ہیں ان کو دنیا میں بھی برباد ہو جاتے ہیں. ڈپریشن میں بہت زیادہ, یعنی ڈپریشن سے مراد دماغ خراب ہونا, جب نہیں ملتی تو پریشان ہوتے ہیں. تو ایسے ہی خوب اچھی طرح سمجھو, دنیا کی محبت ایک ایسا جرم ہے جس کی اللہ دنیا میں سزا دیتے ہیں. وہ سزا کیا ہے؟ ڈپریشن, اسٹریس, بے سکونی. اس لیے اگر اپنی زندگی کو خوشیاں بھری بنانا چاہتے ہو نا, جنت تو آخرت میں بعد میں ملے گی. دنیا کو اگر جنت بنانا چاہتے ہو تو اللہ رسول نے جو حکم دیا کہ دنیا سے محبت نہ کرو, اس حکم میں اللہ رسول کو فالو کرو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اب سوال وہ گھوم پھر کے آتا ہے کہ بھئی یہ کیسے ممکن ہے
کہ ہم دنیا سے محبت نہ کریں. اگر نہیں کریں گے تو دنیا کما سکتے ہیں, پھر ہم کیا؟ بھائی انسان کو جس چیز کی طرف اٹریکشن ہوتی ہے اسی چیز کی طرف جاتا ہے, یا جس کی طرف اٹریکشن نہ ادھر جائے گا؟ ارے مجھے ایک بات بتاؤ, 2 رشتے آئے آپ کے لیے, ایک چڑیل کا رشتہ آیا اور ایک خاتون کا رشتہ آیا, کس کی طرف جاؤ گے؟ چڑیل کی طرف جاؤ گے, حالانکہ وہ بھی تو لیڈیز ہی ہے, صرف جنات کی لیڈیز ہے وہ. جنات میں لیڈیز کو پیار سے کیا کہا جاتا ہے؟ چڑیل. ان کا پیار چڑیل, ایسے پیار سے یہی کہا جا رہا ہے, تو سو تو نفرت سے کیا کہا جاتا ہوگا؟ جنات میں کسی کو پیار سے چڑیل کہا جاتا ہے, تو سوچو نفرت سے کیا کہا جاتا ہوگا. خیر, تو جنات کی الگ دنیا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی جب اٹریکشن ہی نہیں ہوگی تو دنیا کی طرف ہم جائیں گے کیسے؟ جب جائیں گے نہیں تو کمائیں گے نہیں, جب کمائیں گے نہیں تو ہم تو ننگ دھڑنگ بھوک سے مر جائیں گے, کسی کام کے دنیا میں نہیں رہیں گے. تو خوب سمجھ لو, ہر فیلڈ میں جو الفاظ ہوتے ہیں ان الفاظ کا مطلب الگ ہوتا ہے. ہر فیلڈ میں نا, دیکھو ہر فیلڈ کی ایک الگ ٹرم ہوتی ہے, اصطلاح ہوتی ہے. مثال کے طور پر, بھائی بچوں شور نہ کرو, بہت شور کی آوازیں آ رہی ہیں اوپر سے, کوئی سنبھالے یار بچوں کو ذرا, اوپر بہت زیادہ شور کی مسلسل آوازیں آ رہی ہیں اوپر سے. اب دیکھو ادھر مثال کے طور پہ حکیم لوگ کہتے ہیں یہ چیز ٹھنڈی ہے, یہ چیز گرم ہے. انڈا کیا کہتے ہیں حکیم لوگ؟ ٹھنڈا ہوتا ہے گرم ہوتا ہے؟ گرم ہوتا ہے. بھائی انڈا گرم ہوتا ہے. اب آپ نے فریج سے انڈا نکالا, بالکل یخ ٹھنڈا تھا وہ, آپ نے کھایا, پیٹ خراب ہو گیا, حکیم کے پاس گئے, حکیم نے کہا کہ میں نے تمہیں کہا تھا گرم چیزیں مت کھانا. آپ کہیں گے حکیم صاحب میں نے تو فریج سے نکال کے کھایا, بالکل ٹھنڈا جما ہوا انڈا تھا. تو حکیم کہے گا آپ کھوپڑی کا علاج پہلے کرائیں, پیٹ کا علاج بعد میں کرائیں. کہے گا بھائی ہم جب کسی چیز کو کہتے ہیں ٹھنڈا گرم تو اس کا مطلب وہ والا ٹھنڈا نہیں ہوتا کہ ٹیمپریچر کے لحاظ سے, وہ نارمل جب ٹھنڈا کا لفظ استعمال ہوگا تو اس سے ٹیمپریچر مراد ہوتا ہے. لیکن جب حکیموں کی ٹرم میں کوئی لفظ استعمال ہوگا تو ٹھنڈے کا مطلب کھیرا, ککڑی, سبزیاں, کدو, یہ ٹھنڈے ہیں. انڈا ہے, مچھلی ہے, اس طرح کی چیزیں وہ کیا کہلاتی ہے؟ گرم کہلاتی ہیں. اس میں اختلاف ہے حکیموں کا کہ مچھلی گرم ہے یا ٹھنڈی ہے. بہرحال ہم نے کیا کرنا ہے, ہم تو کھاؤ, ہم اس چکر میں نہیں پڑتے کہ ٹھنڈا ہے کہ. ایک لکھنؤ والا جو ہے نا, لکھنؤ والا, وہ گیا کسی پھل والے کے پاس اور کہنے لگا آپ کے ہاں, اچھا وہ بیچارہ جو ریڑھی لگا کے کھڑا ہوا تھا وہ پنجابی تھا, پنجاب سے تعلق تھا اس کا, وہ اردو سے کیا, اس کو لکھنؤ والوں کی اردو سے کیا. تو لکھنؤ والا گیا کہ آپ کے ہاں یہ جو کینو مالٹے ہیں یہ وزنن بکتے ہیں یا عددن بکتے ہیں؟ وزن کا مطلب تول کے بکتے ہیں یا درجن کے حساب سے, عدد کے لحاظ. یہ آپ کے ہاں وزنن بکتے ہیں, وزنن بکتے ہیں یا عددن بکتے ہیں؟ اس نے کہا نہ وزنن نہ عددن, دنادن بکتے ہیں, دنادن. لینے لو نہیں تو پتلی گلی سے نکلو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ اس کو کیا پتا وزنن اور عددن, ہر ایک کی اپنی ٹرم ہوتی ہے نا. اس نے کہا دنادن بکتے ہیں, دنادن لے جا. تو جیسے حکیموں کی اپنی ٹرم, میڈیکل سائنس کی اپنی ٹرمز ہوتی ہیں. ایک لفظ میڈیکل سائنس میں اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے, لیکن عام زبان میں اس کا مطلب کچھ اور. شریعت میں بھی ایسے ہے. دیکھو عام عربی میں صلاۃ کا لفظ, صلاۃ کا لفظ عام عربی میں یہ تحریک کے معنی میں آتا ہے, حرکت دینا. لیکن جب یہ اسلام یہ لفظ یوز کرتا ہے تو صلاۃ کس کے معنی میں؟ نماز کے معنی میں. تحریک سلوتین, صلاۃ جو ہے نا تحریک سلوتین. تو قرآن میں جب یہ لفظ استعمال ہوا صلی یصلی سے, تو دعا کے معنی میں اللہ کی طرف جب نسبت ہوگی کہ اللہ صلاۃ پڑھتا ہے تو کیا مطلب؟ رحمت بھیجتا ہے. دعا کے معنی میں بھی نہیں, رحمت بھیجنے کے معنی میں. جب بندوں کی طرف نسبت ہوگی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ, دیکھو صلو کا معنی ہم کہتے ہیں نماز پڑھو, لیکن قرآن کہہ رہا ہے صلو علیہ, نبی پر نماز پڑھو کا لفظ ہو سکتا ہے یہاں پہ نہ, نبی کے پر درود بھیجو. تو بندے کی طرف نسبت ہو رہی ہے مطلب درود بھیجو, اللہ کی طرف نسبت ہوتی ہے مطلب رحمت بھیجتا ہے. ان دونوں سے ہٹ کے جرنلی یہ جب لفظ استعمال ہوتا ہے اس کا مطلب نماز پڑھتا ہے. تو ایک ہی لفظ قرآن میں مختلف جگہوں پہ مختلف معنوں میں استعمال ہو رہا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دیکھو ظلم کا معنی کیا ہے؟
اصل میں ظلم کی عربی میں ڈیفینیشن ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، ایک چیز یہاں رکھنے کی تھی، آپ نے اٹھا کے اس کو کسی اور مقام میں رکھ دیا جو اس کا بنتا نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک سیٹ ہے مینیجر کی، آپ نے اس کو چپڑاسی کی کرسی پہ لے جا کے بٹھا دیا، تو یہ کیا کہلائے گا؟ ظلم. سمجھتے ہو؟ اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا، ایک باغ کی قرآن نے مثال دی ہے جس کے درخت ظلم نہیں کرتے تھے. ارے بھائی درخت کیسے ظلم کرے گا؟ وہاں ظلم کا مطلب کیا ہے؟ نقص، پھلوں میں کمی، پھلوں میں کمی. صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس نے نیک اعمال کیے اور ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اپنے ایمان کے ساتھ ذرا بھی ظلم نہیں کیا، وہ جنت میں جائے گا، جہنم سے وہ بچے گا. تو یا رسول اللہ ہم تو نیک اعمال کرتے ہیں مگر ذرا بھی ظلم نہ کیا ہو، ایسا تو نہیں ہوتا؟ کہیں نہ کہیں پوری زندگی میں تھوڑا بہت ظلم تو انسان سے ہو جاتا ہے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ تھوڑا بہت ظلم زیادتی تو ہو جاتی ہے. تو نبی نے فرمایا یہاں ظلم کا مطلب شرک ہے. تم دیکھتے نہیں قرآن میں آتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے. تو یہاں ظلم کا وہ مطلب نہیں جو عام مطلب ہے، بلکہ یہاں ظلم کا مطلب کیا ہے؟ شرک، کہ جس جو ایمان لایا، نیک اعمال کی اور ذرا بھی شرک نہیں کیا، کیونکہ ذرا سا بھی شرک کر لیا تو سب برباد، ساری نیکیاں کیا ہو جائیں گی؟ برباد. تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی کہ قرآن کی میں ہی ایک لفظ مختلف جگہوں پر مختلف معنی میں استعمال ہو رہا ہے. تو ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ کون سا لفظ کس معنی میں ہے؟ بھائی جو بول رہا ہے نا اس سے پوچھو کہ آپ کی نظر میں اس لفظ کا مطلب اس وقت کیا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے خالو تھے اور آل عمران کے خاندان کے ایک فرد تھے. انہیں بڑھاپے میں اللہ نے یحییٰ علیہ السلام دیے. اب حضرت عمران کی جو زوجہ تھیں انہوں نے منت مانی تھی کہ اللہ نے مجھے اولاد دی تو میں اسے بیت المقدس اور دین کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی. سورہ آل عمران میں اس کا تفصیلی تذکرہ میں کر چکا ہوں جہاں یہ آیات آئی تھی. تو حضرت مریم پیدا ہوئی، ان کو اشکال ہوا کہ یہ تو بیٹا نہیں ہے، یہ تو بیٹی ہے. تو اللہ جانتے تھے اس بیٹی سے اللہ ایک بیٹا دینے والے ہیں اور بڑے معجزے کے طور پر وہ بڑے عظیم پیغمبر ہوں گے. تو اب حضرت مریم کی جو کفالت تھی حضرت زکریا علیہ السلام نے کی، حضرت زکریا کے گھر میں ہی پلی بڑھی. تو قرآن اس کا تذکرہ کر رہا ہے کہ کیسے حضرت مریم کو ہم نے ایک بیٹا دیا. اور حضرت مریم کی جو والدہ تھیں ان کی مراد کس طرح سے پوری ہوئی ہے کہ بیٹی سے اللہ نے بیٹا دے دیا، ڈائریکٹ بیٹا نہیں دیا. کہ حضرت عمران کی جو زوجہ ہے نا وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ میری مراد اللہ اس طرح سے پوری کرے گا کہ ابھی تو مجھے بیٹی دے رہا ہے لیکن وہ اتنی مبارک بیٹی ہے، اس کا آخری کتاب میں تذکرہ ہوگا. تو اس کا اللہ نے تذکرہ کیا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم. یہ سب مکی آیات ہیں. اس وقت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہود و نصارہ سے کوئی واسطہ ہی نہیں تھا. اور کیسے بہترین انداز سے قرآن نے ان شخصیات کو، ان کی سیرت کو بیان کیا ہے جن کو عیسائی مانتے ہیں، لیکن ان کے تقدس کو جتنا اچھا قرآن نے بیان کیا ہے آج بائبل بھی اس طرح سے بیان نہیں کرتی ہے. تو قرآن کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، آپ کتاب میں مریم کا تذکرہ کیجئے. اِذِ انتبذت من اہلها، کیونکہ حضرت مریم پاک دامن تھی. یہودی آج تک الزام لگاتے ہیں کہ معاذ اللہ انہوں نے زنا کیا، معاذ اللہ نقل کفر. تو جیسے اللہ نے انجیل میں حضرت عیسیٰ کی پاک دامنی بیان کی، حضرت عیسیٰ ماں کی گود میں بول کے انہوں نے اپنی پاک دامنی بیان کی، تو اللہ قرآن میں بھی حضرت عیسیٰ کی پاک دامنی حضرت مریم کی پاک دامنی بیان کر رہا ہے. اور یہ بتا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ معاذ اللہ ولد الزنا نہیں تھے بلکہ اللہ کے مقرب پیغمبر تھے. تو جب تواتر کے ساتھ، اخبار کے ساتھ ایک چیز ثابت ہو جائے تو پھر بھی اسی بات پہ ڈٹے رہنا یہ ہٹ دھرم اور ضدی ہونے کی علامت ہے. دیکھیے آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ عقل پرست ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں سائنسی لحاظ سے چونکہ ایسا ممکن نہیں ہے لہذا ہم نہیں مانیں گے. ٹھیک ہے، نہیں ماننا چاہیے، لیکن جب تواتر سے خبر ثابت ہو جائے، سب آ کے بتا رہے ہوں کہ بھئی یہ واقعہ ہوا ہے، یہ ہوا ہے، یہ ہوا ہے، تو بے شک خلاف عقل ہو، پھر مان لینا چاہیے اس کو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کر سکتا ہے. تو کرامتوں کا بھی ایسا ہی ہے. اگر کسی بزرگ کی کوئی کرامت، کسی ولی اللہ کے ہاتھ پہ کوئی محیر العقل کام ہوا ہے اور اس کو بیان کرنے والے مستند لوگ ہیں، تو آج کے لوگ بھی جو لبرل قسم کے مسلمان ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ کہانیاں سنا رہے ہیں، یہ جناب کس سے سنا رہے ہیں. تو بھائی اس کا مطلب آپ یہ مان گئے ہو کہ خدا کی قدرت عاجز آ گئی ہے. تو قیامت تک معجزات
معجزے تو پیغمبروں پہ ظاہر ہوتے ہیں، معجزے پیغمبروں پہ اور اولیاء اللہ پہ کرامتوں کا صدور ہوتا رہے گا۔ دو انتہاؤں کی طرف آج لوگ چلے گئے ہیں۔ ایک انتہا تو یہ کہ جو عیسائی جس انتہا میں مبتلا ہوئے، انہوں نے معجزوں کو پیغمبروں کا فعل سمجھنا شروع کر دیا اور ان کو خدا بنا لیا، اور کرامتوں کو بھی ولی اللہ کا فعل سمجھنا شروع کر دیا، جیسے کہ بدعتی مسلمان ہیں، وہ سمجھتے ہیں کرامتیں ولی اللہ کر رہے ہیں تو ان سے مرادیں مانگو۔ یہ بھی ایک انتہا ہے۔ دوسری انتہا ان مذہبی اسکالرز کی ہے جنہوں نے کرامتوں کے وجود ہی کا انکار کر دیا۔ کوئی بھی کسی کتاب میں کرامت کا کوئی واقعہ لکھے گا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کہانیاں سنا رہے ہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ بھائی کیوں نہیں ہو سکتا؟ حضرت مریم تو پیغمبر نہیں تھی، وہ تو ولی اللہ تھی، ان کے ہاتھ پہ جب اللہ ان سے کرامت کو ظاہر کر سکتا ہے، اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ یہ کرامتوں کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اس میں یہ دعویٰ کرنا کہ وہ کرامت جو قرآن میں ذکر ہو اس کو تو ہم مانیں گے، جو قرآن میں ذکر نہیں اس کو ہم نہیں مانیں گے، اس پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ جیسے میں بار بار بیان کرتا رہتا ہوں، شہداء کے خون کی خوشبو میں نے اپنی ناک سے سونگھی ہے، یہ تو آج کے دور کے واقعات ہیں۔ اب میں اگر ممبر پہ یہ واقعہ بیان کروں کہ میں نے شہید کے خون کی خوشبو سونگھی ہے، حالانکہ سائنٹیفک تو یعنی سائنسی لحاظ سے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اب کوئی اس پہ کہے کہ یہ کس سے سنا رہا ہے، کہانیاں سنا رہا ہے، بے وقوف بنا رہا ہے لوگوں کو، اس کا مطلب میرے بھائی آپ یہ فرض کر کے بیٹھ گئے ہیں کہ خدا کی قدرت پہلے تھی اب ہو نہیں سکتی، تو یہ بھی دوسری طرف غلو ہے۔ تو مستند ذرائع کے ذریعے، تواتر کے ذریعے کسی ولی کی کرامت اگر ہم تک پہنچے تو پھر اس کا انکار کرنا یہ اصل میں خدا کی طاقت اور قدرت کا انکار کرنا ہے۔ تو دو انتہاؤں کے درمیان آپ نے ایک بیلنس والا راستہ اختیار کرنا ہے۔ تو ایک انتہا میں بدعتی لوگ گئے ہوئے ہیں، اور اس میں بدعتیوں میں ایک انتہا یہ بھی ہے کہ کرامت جس سے صادر ہو اس سے مرادیں مانگنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ بھی ہے کہ وہ کرامتوں کے واقعات جن کی کوئی سند نہیں ہے ان کے پاس، وہ بھی سارے بزرگوں کی طرف انہوں نے جھوٹے قصے بھی منسوب کر دیے ہیں، یعنی کوئی بھی کسی بزرگ کے نام سے کوئی کرامت بیان کر دے اس کو مان لیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ تو اعتدال کا راستہ یہی ہے کہ بھئی جیسے پیغمبروں کے ہاتھ پہ معجزوں کا صدور ہوا، اسی طرح اہل اللہ کے ہاتھ پہ کرامتوں کا صدور قیامت تک ہوتا رہے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ کرامت مستند ذریعے سے وہ واقعہ ہم تک پہنچاؤ۔ تو اگر مستند ذریعے سے پہنچا ہے پھر اس کا انکار کرنا یہ اصل میں خدا کا انکار کرنا ہے، خدا کی قدرت اور طاقت کا انکار کرنا ہے، تو یہ بھی ضد اور ہٹ دھرمی کی بات ہے۔ تو یہ چونکہ ایک بہت اہم مضمون تھا اس لیے میں نے تفسیر سے پہلے ہی اس کو بیان کر دیا۔ آگے ہم چلتے ہیں، قرآن کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، آپ کتاب میں مریم کا تذکرہ کیجئے، اِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا، جب وہ دور ہوئیں اپنے گھر والوں سے، مکاناً شرقیہ، مشرقی جانب، جہاں حضرت مریم کا گھر تھا وہاں سے مشرق کی طرف گئیں، فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، آپ نے ٹھہرا لیا لوگوں سے ہٹ کر ایک پردہ، جیسے کہ حیا کا تقاضا ہے کہ مرد اور عورت ہمیشہ مکمل پردے کا انتظام کرتے ہیں غسل کرنے سے پہلے۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، ہم نے آپ کی طرف بھیجا اپنی روح کو یعنی جبریل کو، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، مکمل ایک مرد کی صورت میں آپ کے سامنے، وہ انسان کی صورت میں آپ کے سامنے وہ ظاہر ہو گئے۔ قالت انی اعوذ بالرحمن، حضرت مریم ڈر گئیں، گھبرا گئیں، کہنے لگیں کہ میں رحمان کی پناہ میں آتی ہوں، من کا آپ سے، ان کنتا تقیہ، اگر تم اللہ کا خوف رکھتے ہو۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا بھائی تیرے اندر اگر اللہ کا ذرا سا خوف ہے تو میں پناہ مانگتا ہوں، تو ظاہر ہے جس کے اندر خوف نہیں ہوتا اس پہ تو کسی بات کا اثر نہیں ہوتا۔ تو فوراً جبریل کہنے لگے انما انا رسول ربک، میں تو محض تیرے رب کا بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں، ایک سفیر ہوں۔ کیا مطلب؟ میں انسان نہیں ہوں، رسول ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا نمائندہ۔ تو میرے نظر میں مرد اور عورت میں کا فرق برابر ہے، کیونکہ فرشتوں کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ عورت کی طرف ان کی طبیعت مائل ہو یا مرد کی طرف ان کی طبیعت مائل ہو، کیونکہ فرشتوں میں اللہ نے نر اور مادہ کا فرق نہیں رکھا۔ مطلب یہ کہ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ایک لڑکی ہے جو پردے کے پیچھے غسل کے لیے ہے یا کوئی مرد ہے، تو اس لیے مجھ سے آپ کو کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے۔ میں بشر نہیں ہوں، صرف بشر کی میں نے صورت اور شکل اختیار کی ہے۔ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، سوال پیدا ہوتا ہے پھر آپ اس شکل میں آئے کیوں ہیں؟ کہا کہ میں تجھے ہبہ کرنا چاہتا ہوں، گفٹ میں دینا چاہتا ہوں ایک پاکیزہ بچہ۔ ساری تسلیاں حضرت جبریل نے نا ایک ہی جملے میں دے دی تاکہ حضرت مریم کی گھبراہٹ ختم ہو۔ پہلی بات، میں فرشتہ ہوں، مجھ سے کوئی خطرہ نہیں ہے آپ کو، نہ میری طبیعت آپ کی طرف مائل ہے۔ نمبر دو، میں بلا وجہ نہیں آ گیا، ایک آپ کے لیے ایک تحفہ لے کے آیا ہوں۔ ہبہ کہتے ہیں تحفے کو، گفٹ کو۔ یہاں حضرت جبریل نے یہ بھی نہیں کہا آپ کے لیے آزمائش ہے، وہ ڈر جاتی ہیں کہ پتہ نہیں کیا آزمائش ہے میرے لیے، تو تسلی کا جملہ کہا میں آپ کو گفٹ میں دینا چاہتا ہوں
ایک بچہ، تو ایک تسلی تو یہ ہو گئی، دو تسلیاں ہو گئی، تیسری یہ کہ بچہ بھی پاکیزہ ہوگا، نیک بچہ ہوگا، ولد الزنا بھی نہیں ہوگا، اور اس کے اندر اچھی اچھی صفات بھی ہوں گی۔ قالت انا یکون لی غلام، کہنے لگی میرے کیسے بچہ ہو جائے گا، یعنی آپ کہہ رہے ہیں میں فرشتہ ہوں اور آپ کو ایک بچہ گفٹ کرنے کے لیے آیا ہوں، تو عورت کا مرد سے ملاپ کے بغیر تو بچہ نہیں ہو سکتا، کیسے میرے بچہ ہو جائے گا؟ ولم یمسسنی بشر، آج تک مجھے کسی انسان نے یعنی مرد نے چھوا تک نہیں ہے، یہاں چھونے سے مراد یہ کہ نامحرم مرد، کیونکہ ظاہر ہے حضرت زکریا علیہ السلام کی گود میں پلی تھیں تو یہ ظاہری معنی تو مراد نہیں ہو سکتا، تو کوئی نامحرم مرد نے آج تک مجھے چھوا نہیں ہے، تو کیسے میرے بچہ ہو گیا؟ ولم اکو بغیہ، اور میں زانیہ بھی نہیں ہوں، یعنی بدکاری بھی جیسے کچھ چھپ کے کوئی عورت زنا کر رہی ہوتی ہے وہ بھی نہیں کیا میں نے، اور جائز یا ناجائز طریقے سے کسی نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ قال کذالک، جبریل نے کہا اسی طرح ہوگا، ہمیں پتا ہے کہ تجھے کسی مرد نے غلط نہیں چھوا آج تک اور نامحرم مرد نے، لیکن اللہ کا فیصلہ ہے کذالک، اسی طرح ہوگا۔ قال ربک هو علی ہین، اور رہا تیرا یہ اشکال کہ مرد کے ملاپ کے بغیر تو بچہ نہیں ہو سکتا، تو تیرے رب نے اس کا جواب پہلے سے دے دیا ہے، وہ یہ ہے هو علی ہین، کہ یہ کام مجھ پہ بہت آسان ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اب سوال پیدا ہوتا ہے بھئی اللہ کے لیے مشکل تو نہیں ہے، لیکن اللہ اس غیر معروف طریقے سے جو ایک عام نیچر سے ہٹ کر ہے حضرت مریم کو بچہ دے کیوں رہا ہے، اولاد دے کیوں رہا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے؟ ان کو آزمائش میں ڈال رہا ہے اللہ تعالیٰ، بنی اسرائیل کے دو دھڑے ہو جائیں گے، کچھ ولد الزنا کہیں گے معاذ اللہ، کچھ کہیں گے کہ نہیں پاک دامن ہے، تو اللہ یہ کام کر کیوں رہا ہے؟ تو اس کا جواب جبریل نے دیا، وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اللہ کہہ رہا ہے میں چاہتا ہوں اس کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دوں، ایک علامت بنا دوں کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے، خدا اسباب کا محتاج نہیں ہے، وَرَحْمَةً مِنَّا، اور اللہ کا مقصد اس واقعے سے صرف اپنی قدرت کو ظاہر کرنا نہیں ہے کہ اللہ اپنی طاقت اور قدرت دکھائے، طاقت اور قدرت دکھانے کے تو اور بہت سارے ذریعے ہیں، اللہ انسانوں پہ رحم بھی کرنا چاہتا ہے، وہ یہ کہ اس بچے کو ایسا بنائے گا کہ یہ لوگوں کے لیے رحمت کا ذریعہ بن جائے گا، ایسی پاکیزہ تعلیمات ہوں گی اس کی کہ اس کی تعلیمات کو فالو کر کے لوگوں نے جو اپنے اوپر جہنم کی آگ کو حلال کیا ہوا ہے وہ جہنم حرام کریں گے اور جنت اپنے اوپر لازم کر لیں گے، دنیا میں بھی سکون اور آخرت میں بھی یہ ان کے لیے سکون کا ذریعہ بنے گا۔ تو یہ سارے کام کے اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، جبریل کو شاید یہ خطرہ تھا کہ حضرت مریم پھر اشکال کریں گی، تو اس لیے جبریل نے کہا کہ اے مریم اس بارے میں اب مجھ سے سوال نہ کر، کان امرا مقضیا، یہ ایک ایسا کام ہے جس کے ہونے کا اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے، یہ ہو کے رہے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت مریم کو یقین کیسے آ گیا کہ یہ جبریل ہے، تو ایک وجہ تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جیسے ہی حضرت جبریل نے جب بشر کی صورت میں ظاہر ہوئے اور یہ بات کہی اور جبریل واپس چلے گئے، تو حضرت مریم کو یقین ہو گیا کہ اگر یہ کوئی دوسرا غیر مرد ہوتا تو یہ واپس نہ چلا جاتا، ظاہر ہے برائی کی نیت سے آئے گا نا، کسی لڑکی کے ایسے جگہ جہاں وہ غسل کر رہی ہے تو کوئی غیر مرد تو برائی کی نیت سے آئے گا، تو حضرت جبریل نے یہ کہا اور چلے گئے، اس سے حضرت مریم کو یقین آ گیا کہ واقعی اللہ کے فرشتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت مریم تو راستے سے آ رہی تھی، انہوں نے دیکھا کوئی مرد نہیں، اچانک کسی مرد کا نمودار ہو جانا، تو اس سے بھی حضرت مریم کو یقین آ گیا ہوگا کہ یہ غیر معروف طریقے سے ایک مرد اچانک ظاہر ہوا ہے تو یہ فرشتہ ہی ہو سکتا ہے، عام انسان نہیں ہو سکتے، لیکن چونکہ شکل انسانوں جیسی تھی اس لیے اول نظر میں وہ ڈر گئی، گھبرا گئی، ورنہ قرائن سے ان کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ ایک دم جو ایک تمثل سے بظاہر یہی معنی ہوتا ہے، بظاہر لگتا ہے کہ اچانک حضرت جبریل جو ہے نا، بجائے کسی دروازے سے یا پردے کی آڑ سے آنے کے بجائے اچانک وہیں پہ نمودار ہوئے انسانی شکل میں۔ اور تیسری بات یہ بھی کہ حضرت مریم اللہ کی ولی تھی، اولیاء اللہ کو الہام ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے مضبوط الہام بھی ہو سکتا ہے کہ واقعی یہ فرشتے ہیں، لہذا آپ ان کی بات پر یقین کر لیں۔ تو بہت ساری ذرائع ہو سکتے ہیں جس سے اللہ تعالی نے حضرت مریم کو یقین دلایا۔ یہاں ایک یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے کیوں، کہ حضرت مریم گھبرا گئیں پہلے، تو اللہ ایسا انتظام کر دیتا۔ دیکھیں انسان فرشتے کو نہیں دیکھ سکتا جب تک کہ وہ انسانی شکل میں نہ آئے، تو اس لیے جبریل انسانی شکل اختیار کی، کیونکہ فرشتے کی جس طرح سے اللہ نے فرشتوں کو بنایا نا وہ انسانی عقل سے ماورا ہے، انسانی عقل سے اوپر کی چیز ہے، انسان کے عقل کے دائرہ کار میں اور بصارت کے دائرہ کار میں فرشتہ نہیں آ سکتا۔
تو جب بھی کسی نے کسی فرشتے کو دیکھا ہے تو وہ انسانی شکل میں ہی دیکھا ہے. جیسے بدر میں صحابہ نے کہا کہ ہم نے فرشتوں کو دیکھا گھوڑوں پہ اترتے ہوئے، تو جنہوں نے بھی جب بھی فرشتے کو دیکھیں گے تو وہ فرشتہ اگر انسانی شکل اختیار کرے گا تو دیکھیں گے، ورنہ نہیں. جنات کا بھی یہی ہے کہ اگر جنات انسانی شکل اختیار کرتے ہیں تو انسان کو نظر آتے ہیں، جن کبھی اپنی شکل میں انسان کو نظر نہیں آتا. قرآن کہتا ہے فَحَمَلَتْهُ، حضرت مریم کو حمل ہو گیا. فَانْتَبَذَتْ بِهِ، اب جب بچہ جننے کا وقت آیا، اب اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فوراً ہی بچہ جننے کا وقت آ گیا ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے تھوڑے ہی دیر میں اس بچے کو مکمل حضرت مریم کے پیٹ میں بنا لیا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 9 مہینے لگے ہوں. اس کا تفسیریں اس سے خاموش ہیں، اگر کسی نے کچھ کہا بھی ہے کوئی یقینی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے. جب تک کوئی یقینی روایت نہیں ملتی تو میں اس پہ بات نہیں کر سکتا، مل جائے گی تو انشاءاللہ بتا دوں گا. واللہ عالم. بعض حضرات اس طرف گئے کہ آنن فانن ہوا یہ، بعض اس طرف گئے کہ نہیں جی پورا 9 مہینے کا پروسیس ہوا. اگر 9 مہینے کا پروسیس ہوا تو حضرت مریم کے لیے یہ زیادہ بڑی آزمائش ہے، کیونکہ جب پریگننسی میں عورت کا پیٹ جب باہر نکلنا شروع ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے اپنے پیٹ کو چھپانا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے. تو حضرت مریم کئی مہینے تک پھر اپنے اس حمل کو چھپاتی پھرتی ہوں گی، اور اگر یہ آنن فانن ہو گیا تو بھی تو آزمائش کم ہے. فَحَمَلَتْهُ، حضرت مریم کو نے اس بچے کو اٹھایا پیٹ میں. فَانْتَبَذَتْ بِهِ، جب ولادت کا وقت آیا تو دور چلی گئی، کیونکہ یہ بات حضرت مریم جانتی تھی اور اللہ جانتا تھا، کسی کو حضرت مریم نے بتایا نہیں. دور چلی گئی شرمندگی کے خوف سے. مکاناً قصیہ، کسی دور جگہ پر. فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، درد جو تکلیف ہے بچے کی ولادت کی وہ مریم کو کھجور کے تنے کے پاس لے آیا مجبور کر کے. عورت کو ایسے موقع پہ کوئی سہارا چاہیے ہوتا ہے، ٹھنڈی چھاؤں چاہیے ہوتی ہے. کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، کوئی دائی نہیں تھی، کیونکہ چھپا رہی تھی سب سے، تو دور چلی گئی تاکہ کسی کی نظر نہ پڑے. تو اس تکلیف کی وجہ سے مجبور ہو کے کھجور کے درخت کے تنے کے پاس گئی ہیں. قالت یا لیتنی مت قبل ھذا، اور غم سے کہنے لگی ہائے کاش اس دن سے پہلے میں مر جاتی. وکنت نسیا منسیا، اور میں ایسی ہوتی کہ لوگ جانتے ہی نہیں کہ مریم نامی کوئی دنیا میں آئی ہے. حضرت مریم کہنے لگی یا لیتنی مت قبل ھذا، ہائے کاش میں اس دن سے پہلے مر جاتی. وکنت نسیا منسیا، اور میں بھولی بھسری ہو جاتی، لوگ جانتے ہی نہیں کہ مریم نام کی کوئی لڑکی دنیا میں پیدا بھی ہوئی ہے. اس وقت تو حضرت مریم 9 عمر تھی. اس غم کا اظہار حضرت مریم نے کیوں کیا؟ علماء نے اس کی 2 وجوہات بیان کی ہیں کہ 2 میں سے کوئی ایک وجہ ہو سکتی ہے. یعنی اشکال یہ ہوتا ہے کہ یہ تو اللہ کی طرف سے تھا حضرت مریم کو، تو جب اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آتی ہے تو اس پہ تو صبر کا حکم ہے، نہ یہ کہ انسان یہ کہے کہ کاش میری موت واقع ہو جاتی. حضرت مریم کو پتا تھا یہ جبریل علیہ السلام نے میرے جسم میں روح پھونکی ہے، جس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے یہ مجھے خوشخبری مل رہی ہے، اور یہ آزمائش ہے اللہ کی طرف سے. تو جب اللہ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں تو پھر عام طور پر ایسے الفاظ نامناسب سمجھے جاتے ہیں کہ میں مر جاتا یا میرے ساتھ یوں ہو جاتا. تو اس لیے اشکال ہوتا ہے. علماء نے اس کا جواب دیا ہے کہ یا تو حضرت مریم کو غم کی شدت کی وجہ سے وہ معذور تھی. بعض دفعہ انسان کو ایسی تکلیف ہوتی ہے کہ وہ مغلوب الحال ہو جاتا ہے. جیسے خوشی میں بعض دفعہ مغلوب الحال ایک اصطلاح ہے جو تصوف میں اکثر استعمال ہوتی ہے، ٹرم ہے، اور یہ تصوف کا میں نے ایسے ہی تذکرہ کر دیا. یعنی نارملی بھی یہ استعمال ہوتی ہے کہ بھی مغلوب الحال، انسان پر کوئی ایسی کنڈیشن آ جاتی ہے کہ اس کا ذہن پورے طور پہ کام نہیں کر رہا ہوتا ہے. ایسے صورت میں اس کے زبان سے اگر کوئی الفاظ نکلیں تو شرعاً وہ معذور ہے. اس کی مثال ہے حدیث میں ایک شخص کی سواری گم گئی تھی، اسے جب وہ سواری مل گئی صحرا میں تو خوشی میں اس نے کیا کہا، اللہ تو میرا بندہ میں تیرا خدا. تو اخطأ من شدت الفرح، حدیث میں آتا ہے خوشی میں اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. تو خوشی میں بھی انسان کا ذہن بعض دفعہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، بعض دفعہ غم کی شدت میں بھی کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. تو یا تو حضرت مریم اس حال میں معذور تھی، انہوں نے غم کی شدت میں الفاظ کہے، کیونکہ غم تو آزمائش تو تھی اور بہت بڑی آزمائش تھی. ان کو یہ آزمائش تھی کہ دیندار گھرانہ ہے میرا، اور کیسے انگلیاں اٹھیں گی میرے خاندان کے اوپر کہ پیغمبروں کی اولاد میں اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور پیغمبروں کے گھرانے میں پیدا کیا، اور اس کم عمری میں تم نے کیسے بدکاری کر لی. کیونکہ یہ تو ایک بہت بڑا ثبوت ہوتا ہے نا بدکاری کا. گواہ جب الزام لگاتے ہیں ان گواہ کے سچے جھوٹے ہونے کا امکان ہوتا ہے، لیکن عورت کے بچہ پیدا ہو جائے اس میں تو کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی. تو ظاہر ہے غم کی شدت میں حضرت مریم نے یہ کہا، اور وہ اس صورت میں مغلوب تھی. دوسری مغلوب الحال تھی جس میں انسان معذور کہلاتا ہے اور اس کو کوئی خطا گناہ نہیں ملتا ایسے الفاظ پہ.
دوسرا اس سے زیادہ بہتر جواب یہ ہے کہ حضرت مریم کو یہ خوف تھا کہ اللہ نے مجھے آزمائش میں تو ڈالا ہے، لیکن اللہ نے یہ وعدہ تو نہیں کیا نا کہ مریم تم اس آزمائش میں پوری اترو گی۔ بعض دفعہ اللہ اپنے بندوں کو بتا کے آزمائش میں ڈال دیتا ہے، لیکن آزمائش میں تو کامیاب ہونے کا بھی چانس ہوتا ہے اور ناکام ہونے کا بھی چانس ہوتا ہے۔ اگر آپ کامیاب ہو گئے تو بڑی کامیابی آپ کے لیے، ناکام ہو گئے تو پھر بڑی ناکامی۔ تو حضرت مریم کو اس بات کا خوف تھا کہ اللہ نے جس آزمائش میں مجھے ڈالا ہے تو اس میں مجھے صبر کرنا ہے، اور مجھے اپنے حالات سے لگتا ہے کہ میں شاید صبر نہ کر پاؤں، تو یہ چیز اللہ کی اور ناراضی کا ذریعہ بن جائے گی، کیونکہ پوری قوم جمع ہو کے، خود میرے ماں باپ کیا سوچیں گے، میرے ریلیٹو بھائی بہن کیا سوچیں گے، اور بنی اسرائیل کیا سوچیں گے، تو پتہ نہیں اس موقع پہ مجھ سے صبر ہو پائے یا نہ ہو پائے۔ بعض دفعہ بے صبری میں انسان اللہ سے شکایتیں شروع کر دیتا ہے کہ اللہ تو نے مجھے کیسی آزمائش میں ڈال دیا۔ اس لیے حضرت مریم کو یہ تمنا ہوئی کہ کاش میں اس واقعے سے پہلے دنیا سے چلی جاتی تاکہ اللہ مجھے اس آزمائش میں ڈالتا ہی نہیں۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ خوف کا غلبہ تھا نا، تو بعض دفعہ فرمایا کرتے تھے کاش میں گھاس کا تنکا ہوتا، میں پیدا ہی نہ ہوتا تاکہ آزمائش نہ ہوتی میری۔ حالانکہ آپ تو آزمائشوں میں کامیاب تھے، لیکن نیک لوگوں پہ خوف کا غلبہ ہوتا ہے کہ بھئی پتہ نہیں میں اس آزمائش میں پورا اتروں گا یا نہیں اتروں گا۔ تو حضرت ابو بکر یہ تمنا کیا کرتے تھے۔ ایسی ہی روایات حضرت عمر سے بھی منقول ہیں۔ اتنا زیادہ آپ پہ خوف کا غلبہ تھا کہ جب آپ کی شہادت کا وقت آیا حضرت عمر کی، تو آپ کو یہ خوف تھا کہ پتہ نہیں میری بخشش بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ تو لوگوں نے پھر کیا کیا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور دیگر اصحاب نے آپ کی نیکیاں گنوانا شروع کی کہ بھئی آپ کو تو اللہ نے اتنا نوازا ہے، اتنے کام کیے، آپ کی وجہ سے اسلام مضبوط ہوا۔ تو جب اتنی ساری نیکیاں بتائیں تو حضرت عمر کو کچھ تسلی ہوئی۔ اس میں بھی آپ نے یہ کہا کہ اگر ان نیکیوں کی وجہ سے میری صرف بخشش بھی ہو جائے تو مجھے قبول ہے۔ تو نیک لوگ جو ہے تو نا بعض دفعہ ان پہ خوف کا بہت غلبہ ہوتا ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے خلاف منقول ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ہم پیدا ہی نہ ہوتے تو ہمیں اللہ کی معرفت کا کیسے پتہ چلتا۔ تو ان پہ کیا تھا کہ اللہ کی محبت کا غلبہ تھا۔ تو یہ اہل اللہ پہ مختلف حالات آتے ہیں، تو غلبے میں بعض کے زبان سے امیدوں کے الفاظ نکلتے ہیں، ان پہ اللہ کی محبت، اللہ کی رحمت کا غلبہ ہوتا ہے۔ بعض کے زبان سے خوف کے حالات نکلتے ہیں جو ہمیں لگتا ہے گویا مایوسی والے ہیں، حالانکہ وہ مایوسی نہیں ہوتی، وہ اللہ کا خوف کا غلبہ ہوتا ہے ان کے اوپر۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ بھائی یعنی ہمارا پیدا ہونا بہتر ہے، کیونکہ ہم پیدا ہوئے، اللہ نے ہمیں زندگی دی تو رب کو ہم نے پہچانا، یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ ہمیں رب کی پہچان ہو گئی، ایسے محبوب سے ہمارا تعلق ہو گیا۔ تو اہل اللہ کے بھی حالات آپ کو، صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور جتنے بزرگان دین آج بھی، ان کے بھی حالات آپ کو مختلف لگیں گے۔ کسی پہ خوف کا غلبہ ہوا اور کسی پہ اللہ کی رحمت اور محبت کا غلبہ ہوا۔ تو یہ دونوں مقام محمود ہیں، یہ دونوں صفت شریعت میں پسندیدہ ہیں۔ تو حضرت مریم پہ خوف کا غلبہ ہوا کہ میں اس آزمائش میں شاید صبر نہ کر پاؤں، تو اس سے تو بہتر تھا کہ میں پیدا نہ ہوتی اور اللہ مجھے اس آزمائش میں نہ ڈالتا، تاکہ مجھے جو ہے میری آزمائش نہ ہوتی۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ نے حضرت مریم کو صبر کی توفیق دی اور اس آزمائش میں کامیاب کیا۔ علماء نے یہ نکتے کی بات لکھی ہے کہ جب آزمائشیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں اور انسان تھوڑے سے صبر کی بھی کوشش کرے نا، تو بڑے بڑے صبر کی اللہ کی طرف سے توفیق مل جاتی ہے اس کو۔ لیکن جب آزمائشیں اپنی حماقتوں کی وجہ سے آتی ہیں تو اکثر صبر کی توفیق ملتی نہیں ہے۔ جو اہل اللہ کے حالات ہیں نا، ان سے علماء نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ جن پر آزمائشیں اللہ کی طرف سے آئیں اکثر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، اور بعض دفعہ آزمائشیں آپ کو آپ کی حماقتوں کی وجہ سے فیس کرنی پڑتی ہیں، ان آزمائشوں میں عموماً صبر کی توفیق نہیں ملتی۔ تو اس وجہ سے حضرت مریم نے الفاظ کہے جس سے ان کے غم کی شدت کا پتہ چلتا ہے۔ قرآن کہتا ہے فناداها من تحتها، جب حضرت مریم کا یہ غم اللہ نے دیکھا تو اب اللہ صبر کی توفیق دینے لگا، اور اس کے لیے اللہ نے اسباب پیدا کیے۔ وہ اسباب کیا تھے کہ جبریل کو حکم دیا، جبریل نے نشیبی جگہ سے مریم کو پکارا، اللہ تحزنی، اے مریم غم مت کر، قد جعل ربکی تحتکی سریا، تیرے رب نے تیرے نیچے یعنی نشیبی جگہ پہ ایک نہر پیدا کر دی ہے۔ اللہ نے اپنی قدرت سے اس وقت پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور تو اس کھجور کے تنے کو حرکت دے، یعنی شاخوں کو اور تنے کو حرکت دے، تو ساقط علیکی، یہ کھجور تجھ پر گرائے گی، رطباً، تر کھجوریں، تازہ کھجوریں، جنیاں اور سلیکٹڈ اچھی۔ عام طور پہ جب درخت کو ہلایا جاتا ہے تو جو سڑے ہوئے پھل ہیں وہ گر جاتے ہیں،
اکثر باغوں میں مشہور ہے کہ بھئی گرا ہوا پھل مت کھاؤ، کیونکہ درخت سے جو پھل گر جاتا ہے وہ وہی اکثر ہوتا ہے جس کی شاخ بالکل گل جاتی ہے اور درخت بھی گل جاتا ہے. لیکن اللہ نے حضرت مریم کی کرامت کے طور پر درخت کو حکم دیا کہ جب مریم اس ٹہنی کو ہلائیں گی تو جو جنی یا سیلیکٹڈ کھجوریں ہوں گی، جو توڑ کے کھائی جانے والی کھجوریں ہوں گی، درخت نے ان کھجوروں کو زمین پر گرانا ہے. فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، پس کھا تو اور پی اس پانی کو اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی کر. فطرت کا دور تھا، آج دیکھیں کیا یعنی کن غذاؤں کی طرف لوگ چلے گئے ہیں. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے حضرت مریم کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیسا انتظام کیا، کیسے اسباب پیدا کیے. اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے. جو بغیر سبب کے، بغیر باپ کے اولاد دے سکتا ہے، وہ حضرت مریم کو بغیر کھجور اور بغیر چشمہ پیدا کیے آنکھوں کی ٹھنڈک کیوں نہیں دے سکتا؟ لیکن اللہ کی عادت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے. کبھی کبھار ایسے معجزے اور کرامت کے واقعات ہوتے ہیں، لیکن نارملی دنیا انہی سائنٹیفک اصولوں پہ چلتی ہے جن اصولوں کے بندھن میں اللہ نے اس کائنات کو باندھ دیا. تو حضرت مریم کے لیے اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے انتظام کر رہے ہیں تاکہ ان کو حمل کی پیدائش کی تکلیف بھی کم سے کم ہو اور جس کرب و اذیت میں وہ مبتلا ہیں اس سے نکل آئے. تو اس کے لیے انتظام کیا تازہ چشمے کا پانی اور تازہ کھجوریں. علماء نے، اطباء نے اس آیت سے بھی استدلال کیا اور باقاعدہ ریسرچ بھی کی ہے کہ حاملہ عورت کے لیے جو کھجور کا استعمال ہے وہ بہت ہی زیادہ مفید ہے. اور اس سے کھجور کی بھی فضیلت پتہ چلتی ہے. اللہ تعالیٰ کچھ اور بھی پیدا کر سکتے تھے، دودھ پیدا کر سکتے تھے، وہاں پہ گوشت پیدا کر سکتے تھے، بہت کچھ ہو سکتا تھا، لیکن اللہ نے آپ کے لیے کھجوروں کا انتظام کیا وہاں پہ. تو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البیت الذی لیس فیہ تمر فاہلھا جائع، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا وہ گھر جس میں کھجور نہیں ہے اس کے گھر والے بھوکے. کیا مطلب؟ گویا ان کے گھر میں خوراک کا انتظام ہی نہیں ہے، سب کچھ ہو کے بھی گویا وہ بھوکے ہیں. تو اس لیے مسلم سوسائٹی میں ہمیشہ سے کھجور کا بہت استعمال رہا ہے. عرب تو بہت استعمال کرتے ہیں، ہمارے ہاں نہیں ہے. تو کھجور کا استعمال اپنی خوراک میں بڑھانا چاہیے، لیکن دوسری چیزوں کو کم کر کے. ایسا نہ ہو کہ دوسری چیزیں بھی بے تحاشا کھا رہے ہیں تو اس میں ایک اور کھجور بھی ایڈ کر کے، تو نقصان ہوگا اس سے. تو ٹھنڈا پانی پی اور کھجور کھا. ہمارے ہاں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کھجور کے اوپر پانی نہیں پینا چاہیے، کھانے کے اوپر بھی پانی نہیں پینا چاہیے. تو ہو سکتا ہے یہ تحقیق صحیح ہو، ہمیں تو اس کا نہیں پتا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کھجور کے بعد پانی پینا بھی ثابت ہے. اور قرآن میں تو صاف ہے، مریم کو اللہ نے حکم دیا کلی، کھجوریں کھا، وشربی، اور پانی پی. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ کھجور کے بعد پانی پینا کوئی نقصان دہ نہیں. البتہ یہ بات ضرور ہے کہ یہ شدید بھوک کی حالت میں ہے. ہمیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جو چیز ملتی ہے وہ یہ کہ آپ نے شدید بھوک میں کھجور کھائی اور اس کے اوپر پانی پیا. نارملی جو اطباء یا ڈاکٹر لوگ منع کرتے ہیں کھانے کے بعد پانی پینے سے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کھاتے بہت زیادہ ہیں، شدید بھوک کے بغیر کھاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اپنے معدے کے 3 حصے کرو، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک پانی کے لیے اور ایک ہوا کے لیے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کھانا اور پانی ساتھ ساتھ ہیں. اگر کھانے کے 2 گھنٹے بعد پانی ہوتا تو پھر ایک حصہ پانی کے لیے رکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو لیکن یہ کہ یہاں وہ کھانا مراد ہے جو سنت کے مطابق ہو. سنت کھانا کیا ہے؟ انتہائی شدید بھوک، اور اس انتہائی شدید بھوک میں بھی تھوڑا کھایا جائے، تو اس کو سنت کھانا کہتے ہیں. تو پھر آپ اگر پانی پی بھی لیں گے اس سے کوئی نقصان نہیں، بلکہ عین ممکن ہے ہو سکتا ہے کوئی فائدے ہوں اس کے. تو اللہ نے حکم دیا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، تو کھا اور یہاں سے پانی پی اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر. یہ ٹھنڈی آنکھیں بچے سے بھی ہو سکتی ہیں اور کھجور پانی سے بھی ہو سکتی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد دے گا اور خوبصورت بچہ ہوگا، تمہاری آنکھیں اس سے ٹھنڈی ہوں گی. رہا یعنی اس تکلیف کا تو اللہ نے یہ انتظام کر دیا ہے آپ کے لیے. نہ کوئی ہاسپٹل ہے، نہ کوئی ڈرپوں کا انتظام ہے، نہ کوئی آپریشن ہے. اس سے صاف پتہ چلتا ہے بچے کی پیدائش کا عمل ایک نیچرل پروسیس ہے جس کو آج ہم نے ایک عذاب جان بنا لیا ہے اور ایک بزنس اور کاروباری دھندا بنا لیا ہے. تو یہ نیچرل ہے، اس کو نیچرل ہی رہنے دینا چاہیے. فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اللہ فرماتے ہیں یہ تو فی الحال جو اے مریم تجھے تکلیف ہے بچے کی، اس سے بچنے کا میں نے انتظام کر دیا. باقی قوم کا جو مسئلہ ہے جس کی وجہ سے تو نے کہا کہ کاش میں مر جاتی، تو اس میں تجھے تیرے لیے صبر کرنا آسان کر دیں.
اس کا ہم نے ایک طریقہ یہ نکالا ہے کہ تو نے بولنا ہی نہیں ہے. جب لوگ پوچھے نا یہ بچہ کہاں سے لائی, تو بھائی تم نے بول دینا ہے, اشارہ کر دینا ہے کہ میں نے آج چپ کا روزہ رکھا ہوا. اب دیکھیں یہ تو بظاہر ایک اور بڑی آزمائش ہوگی حضرت مریم کے لیے کہ لوگ کہیں گے آج ہی روزہ رکھنا تھا اور یہ اور کوئی دن نہیں ملا تھا, لیکن اللہ انتظام کر رہا تھا. فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا, پس اگر تو انسانوں میں کسی ایک کو بھی دیکھ لے اور لوگ آ کے اعتراض شروع کر دیں, فقولی, تو ان سے کہہ دے, انی یعنی اشاروں سے کہہ دے, انی نذرت للرحمن صوما, میں نے منت مانی ہوئی ہے رحمان کے لیے روزے کی, فلن اکلم اليوم انسیا, بس آج کے دن ہرگز میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی, کچھ بھی ہو جائے. روزے میں تو نہیں, جیسے روزے میں کھانا پینا حرام ہے تو پہلے خاموشی کا روزہ بھی ہوتا تھا, اس میں بولنا حرام تھا. فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ, حضرت مریم اس بچے کو لے کر اپنی قوم کے پاس آئیں, اسے گود میں اٹھائے ہوئے. قالوا یا مریم, ظاہر ایک چیخو پکار میں جانی تھی بنی اسرائیل میں. یہ سارے واقعات بیت المقدس کے قریب کے واقعات ہیں, جس کو آج فلسطین کہا جاتا ہے, اور اس زمانے میں ارض شام کا حصہ تھی یہ ساری زمینیں. قالوا یا مریم, کہنے لگے اے مریم, لقد جیتی شیئا فریا, تو بہت بڑے کام کا ارتکاب کر کے آئی ہے, یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے. یعنی سوچے نا کہ آپ اس کیا گزر رہی ہوگی, لوگوں میں کیسی باتیں ہو رہی ہوں گی کہ صرف زنا نہیں ہے بلکہ زنا کے بعد ولد الزنا, بچے کو پیٹ میں رکھا بھی ہے اور پھر پراپر اس کو جنا بھی ہے. یہ تو ایک ایسا کام ہو رہا ہے جو کسی بھی لحاظ سے عقل قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اتنے پیارے خاندان میں اور پیغمبروں کی نسلوں میں پیدا ہونے والی وہ بچی جس کو ہم نے ہمیشہ عبادت میں دیکھا, ہمیشہ عبادت میں دیکھا. اور زکریا علیہ السلام آ کے پوچھا کرتے تھے کہ اے مریم یہ بے موسم پھل آپ کے پاس کہاں سے آ رہے ہیں, وہ کہتی تھی مجھے اللہ کھلاتا ہے. یعنی ایسی کرامتوں کے واقعات ہو رہے ہیں اور زکریا پیغمبر کی گود میں پلی ہوئی ہوں, تو ظاہر ہے کیا گزر رہی ہوگی. آپ سوچے اس منظر کو. تو یا مریم لقد جیتی شیئا فریا, اے مریم تو بہت بڑے جرم کا مرتکب ہوئی ہے. یا اخت ہارون, اے ہارون کی بہن, ما کان ابوک امرأ سوء, تیرا باپ بھی برا آدمی نہیں تھا. وما کانت امک بغیہ, اور تیری ماں بھی زنا کرنے والی نہیں تھی. یہ اچھے خاندان کے لوگ تھے, تجھے کیا ہو گیا؟ اب حضرت مریم نے تو چپ کا روزہ رکھا ہوا. حضرت مریم نے اشارت الیہ, بچے کی طرف اشارہ کر دیا. حضرت مریم کے علم میں نہیں تھا کہ بچہ بولے گا. جیسے انسان جب قسم فرسی میں آتا ہے, پریشان ہوتا ہے, تو کیا کرتا ہے وہ, اسی سے پوچھ لو میں کیا کہہ سکتی ہوں. فاشارت الیہ, قرآن کہتے ہیں مریم نے اشارہ کیا بچے کی طرف. قالوا کیف نکلم, کہنے لگے ہم بھلا کیسے کلام کریں. من کانا, اس بچے سے جو ہے, فی المہدی, ماں کی گود میں, سبی یا بچہ, جو ابھی ماں کی گود میں بچہ ہے, کیسی بات کر رہی ہے, اس سے ہم کیسے کلام کریں. قال انی عبد اللہ, حضرت عیسیٰ فوراً بول اٹھے میں اللہ کا بندہ ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے, جب اتنی بڑی آزمائش میں ڈالا اس سے نکالنا بھی اللہ کا کام تھا. ماں کی گود میں بنی اسرائیل کا ایک ہجوم جمع ہوا ہے اور ماں کی گود میں بچہ بول رہا ہے آتانی الکتاب, میں اللہ کا بندہ ہوں, ولد الزنا نہیں ہوں, آتانی الکتاب, مجھے اللہ نے کتاب عطا فرمائی ہے. یعنی تو انجیل دے گا اللہ. ماضی کا صیغہ, پاس کا صیغہ اس لیے استعمال کیا گویا کہ یہ طے ہو چکا ہے. بعض چیزیں فیوچر میں ہوتی ہیں لیکن ہم اس کے لیے پاسٹ کا ورڈ استعمال کرتے ہیں, سینٹینس استعمال کرتے ہیں, یہ بتانے کے لیے یہ انڈرسٹوڈ ہے, یہ طے شدہ بات ہے. آتانی الکتابہ, اس نے مجھے کتاب دی. وجعلنی نبیا, اور اس نے مجھے نبی بنایا ہے, پیغمبر بنایا ہے. وجعلنی مبارکن, اور اس نے مجھے بنایا برکت والا. اینما کنت, جہاں بھی رہوں گا میں, جہاں میں دنیا میں جاؤں گا برکتیں پھیلیں گی. واوصانی بالصلاۃ, اور اس نے مجھے وصیت کی ہے نماز کی. والزکاۃ, اور زکات کی. ما دمت حیا, جب تک میں زندہ ہوں, جب تک میں زندہ ہوں نماز اور زکات کی وصیت اس نے مجھے کی ہے کہ اس کو قائم بھی کرنا ہے اور لوگوں کو اس کا حکم بھی دینا ہے. وبرم بوالدتی, اور اس نے مجھے بنایا ہے میری ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا.
وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، سخت دل اور بدبخت اس نے مجھے نہیں بنایا. کیا مطلب؟ ماں کے ساتھ بدسلوکی کر کے بدبختی میں خرید لوں، مجھے اس نے ایسا نہیں بنایا. وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ، اور مجھ پر سلامتی ہو جس دن میں پیدا کیا گیا. وَيَوْمَ أَمُوتُ، اور جس دن میری موت واقع ہوگی. وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن قیامت کے دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا. ان تینوں دنوں میں، تینوں موقع پر اللہ کی طرف سے مجھ پر سلامتی ہے. کیسا زبردست کلام ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم کا. ماں کی گود میں صرف اپنا انٹروڈکشن نہیں کروا رہے بلکہ پوری شریعت کو ان کے سامنے پیش کر دیا. ظاہر ہے کم عمر بچہ یہ کام نہیں کر سکتا، 7-8 سال کا، تو گود میں، ماں کی گود میں بچہ کیسے کر سکتا ہے؟ اور یہ جم غفیر یہ باتیں سن رہا ہے. میں بار بار ایک بات کہتا ہوں نا، جو اصول فقہ میں پڑھائی جاتی ہے کہ اخبار متواتر یہ حجت قطعی ہے. اخبار متواتر کسے کہتے ہیں؟ کہ کوئی خبر ایسی ہو جس کو بہت سارے لوگ بیان کر رہے ہوں، بہت سارے لوگ، اور ان سب نے یعنی مشاہدہ کر کے بیان کر رہے ہوں، تو عقل یہ کہتی ہے کہ یہ خبر جھوٹی نہیں ہو سکتی. یہ خبر متواتر کی اسلام میں اتنی ویلیو ہے، اس کو جب بھی ہم اصول فقہ پڑھتے ہیں نا تو اس پہ بہت اس کو تفصیل سے پڑھایا جاتا ہے کہ خبر متواتر ہی سے ہمیں پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے. خبر متواتر سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ قرآن ہے. اخبار متواترہ سے ہمیں پتہ چلا کہ نماز ایسے پڑھی جاتی ہے. تو خبر کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، خبر متواتر، ایک خبر مشہور اور ایک خبر واحد. تو اس کی میں ابھی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، میرے لیکچرز میں جو جامعۃ الرشید میں لیکچر دیتا ہوں اس میں، اور اس کے علاوہ بیانات میں اس کی کافی ڈیٹیل ہے. تو اخبار متواترہ کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. جیسے حضرت عیسیٰ نام کے ایک پیغمبر دنیا میں آئے ہیں، یہ ایک خبر متواتر سے ثابت ہے. اب کوئی پاگل اٹھ کے بولے کہ عیسیٰ نام کا کوئی بندہ ہی پیدا نہیں ہوا تو وہ اس کے دماغ میں خلل ہوگا، کیونکہ عیسائیت اتنی بڑی عیسائی دنیا ہے جو مانتی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم دنیا میں آئے. تو اللہ تعالیٰ کی بندوں پر حجت جو تمام ہوتی ہے نا، وہ اخبار متواترہ ہی کے ذریعے ہوتی ہے. تو اللہ نے ایک بہت بڑے مجمع کے سامنے حضرت مریم کی گود میں حضرت عیسیٰ کو زبان دی. تو وہ بہت بڑا مجمع جس نے حضرت عیسیٰ کا کلام اپنے کانوں سے سنا، تو ان کی طرف سے اللہ کی حجت بنی اسرائیل پر ثابت ہو گئی. اب کسی بنی اسرائیل کو یہ اجازت نہیں تھی کہ حضرت عیسیٰ کو وہ معاذ اللہ ولد الزنا کہتا، یہ حضرت مریم کو ولد الزنا کہتا. کیوں؟ اتنے سارے لوگ جب سن رہے ہیں کہ بچہ گواہی دے رہا ہے، اور اس کی تائید اس سے حضرت مریم کا ماضی ہے، ماضی بتا رہے کہ وہ پاک دامن عورتیں ہیں، ان کا خاندان پاک دامن عورت ہے، ان کا خاندان بتا رہا ہے. اتنی ساری چیزیں مل کے جب جمع ہو جاتی ہیں تو پھر ایک چیز کے بغیر باپ کے بچہ کیسے پیدا ہو گیا، اس میں تعویل کرنا آسان ہے، اور اتنے سارے لوگوں کو جھوٹا قرار دینا یہ مشکل کام ہے. یہ میں اتنی ڈیٹیل سے اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج بھی بہت سے اسکالر ایسے آ گئے ہیں، وہ دلائل کے غلط تانے بانے ملا کے نا خبر متواتر کا انکار کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر اسلام میں رجم کی سزا ہے شادی شدہ مرد کے لیے، غامدی صاحب نے اس کا انکار کر دیا، حالانکہ اخبار متواترہ سے ثابت ہے. سلفن خلفن صحابہ تابعین تبع تابعین پوری امت ہمیشہ سے اس پہ جمع رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زانی کی سزا کو رجم کو قرار دیا، جو شادی شدہ مرد زنا کرتا ہے. قرآن میں یہ آیتیں نہ بھی ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ قرآن کا خود قرآن ہونا بھی تو اسی خبر متواتر سے ثابت ہے نا. اگر آپ خبر متواتر کو غلط قرار دو گے تو آپ کے پاس قرآن کو قرآن کہنے کی بھی دلیل نہیں بچے گی. تو بہت سارے ایسے اسکالرز آ رہے ہیں جن کو بالکل فقہ میں مہارت نہیں ہے، نہ ان کو اصول فقہ کا پتہ، اور ایسی ایسی چیزوں کا انکار کر رہے ہیں کہ جس کی بیس پہ آگے ایک تحریف کا بہت بڑا دروازہ کھل جائے گا. تو آج بھی یہودی حضرت عیسیٰ کو ولد الزنا کہتے ہیں، معاذ اللہ حضرت مریم کو برا بلا کہتے ہیں، اور دلیل یہی دیتے ہیں کہ یہ سائنٹیفکلی ممکن نہیں ہے، بغیر باپ کے بچہ پیدا نہیں ہوتا. بھائی بغیر باپ کے بچہ پیدا نہیں ہوتا، خدا تو پیدا کر سکتا ہے نا. تو فوراً یہودی جواب میں کیا کہے گا؟ خدا تو پیدا کر سکتا ہے، پھر اگر کہیں بھی بغیر باپ کے بچہ پیدا ہو رہا ہے تو آپ مان لو کہ یہ اللہ کی قدرت ہے، پھر اس کو زانی کیوں کہتے ہیں اس کی ماں کو آپ؟ اس کا جواب پھر یہی ہے کہ بھائی وہاں ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس کو زنا سے بری کرنے کی، جبکہ عیسیٰ ابن مریم میں ہمارے پاس دلیل ہے. وہ دلیل کیا ہے کہ بنی اسرائیل کے لیے حجت کیا تھی کہ اس وقت بہت بڑے جمع غفیر نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ بچہ ماں کی گود میں زبان سے بول کے گواہی دے رہا ہے، اور پھر حضرت مریم کے جو اعمال ہیں اور ان کا جو ماضی ہے وہ اس کی تائید بھی کر رہا ہے. تو اس لیے یہ ٹاپک بڑا اہم ہے خبر متواتر کو سمجھنا. آج بہت ساری کرامتیں آج بھی ہوتی ہیں اور اخبار متواترہ سے ثابت ہوتی ہیں، لیکن آج کے اسکالرز جو عقل پرست ہیں وہ فوراً کہہ دیتے ہیں کہ یہ کہانی ہیں، یہ قصے ہیں، یہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے.
کیوں بھائی؟ اسی بیس پہ تو لوگوں نے معجزوں کا انکار کر دیا، عقل پرستوں نے، ملحدوں نے، جس بیس پہ آپ کرامت کا انکار کر رہے ہو۔ تو دلیل سے اگر اخبار متواترہ یا ثقہ کی خبر بھی مستقل دلیل ہوتی ہے، ہاں ایک ثقہ ہے تو وہ قطعی خبر نہیں ہوتی، ضنی ہوتی ہے، لیکن اگر تواتر سے ثابت ہے تو قطعی ہے، تو اس کا انکار کرنا یہ ایک ہٹ دھرمی ہے اور ایک ضد کی بات ہے۔ اسی یہودیوں کو کیوں قرآن گمراہ قرار دے رہا ہے؟ عیسیٰ ابن مریم کو ولد الزنا کہتے ہیں، حالانکہ حضرت عیسیٰ کی پاک دامنی کا ثبوت یہ اخبار متواترہ سے ثابت ہے، حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کی۔ تو اس بات کو خوب سمجھ لینا چاہیے۔ آگے قرآن کہتا ہے، اچھا اس میں حضرت پھر میں انشاءاللہ علمی نقطوں میں کچھ اور بھی اس میں تھوڑی سی ڈیٹیل بتاؤں گا جب میں رکوع کا خلاصہ پیش کروں گا۔ ذالک عیسی ابن مریم، قرآن کہتا ہے یہ ہیں عیسیٰ ابن مریم جن کا کلام ہی انی عبداللہ سے شروع ہو رہا ہے کہ میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں بلکہ اللہ کا بندہ ہوں۔ قول الحق الذی فیہ یمترون، اللہ کہہ رہے ہیں جن باتوں میں یہ لوگ شک کر رہے ہیں ان میں حق بات ہے یہ جو میں کہہ رہا ہوں۔ اقول قول الحق، میں ہوں جو حق بات کہہ رہا ہوں۔ شک کیا ہو رہا ہے؟ یہودی شک کر رہے ہیں، یہودی کہہ رہے ہیں معاذ اللہ یہ ولد الزنا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ حق وہ ہے جو اللہ بیان کر رہا ہے کہ ولد الزنا نہیں ہے، اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا ان کو بغیر باپ کے۔ اور عیسائی کیا شک کر رہے ہیں، جو اختلاف کر رہے ہیں وہ یہ کہ انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کی ویلیو کو ان کی حیثیت سے زیادہ بڑھا دیا۔ یہودی نے حیثیت سے بھی گھٹا دیا اور عیسائیت نے حیثیت سے بڑھا کے ان کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، اور کہا کہ جب حضرت عیسیٰ کا باپ نہیں ہے تو معاذ اللہ نقل کفر نباشت، اللہ ہی معاذ اللہ باپ ہے ان کا، اور اللہ نے آپ کو باپ بیٹا ٹھہرا لیا۔ اور اس پہ پھر ان کی کنفیوژن جو ہے کہ بھئی اللہ کے جز کیسے ہو سکتے ہیں، اس کے پھر ایک اشکال کا جواب دیتے ہیں، پھر اس پہ ایک اشکال کھڑا ہوتا ہے اس کا جواب دیتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ 1400 سال سے زیادہ گزر گئے ہیں لیکن خود بھی اس فلسفے کو واضح نہیں کر سکتے۔ تو اللہ نے سیدھا سیدھا بتا دیا کہ بھئی یہ ہے عیسیٰ ابن مریم کی پوزیشن، اللہ کے بندے اور اللہ کا پیغام دنیا تک پہنچانے والے، اور وہی پیغام جو تمام پیغمبروں کا پیغام تھا۔ تمام پیغمبروں کا پیغام کیا تھا؟ اللہ کے حقوق میں نماز اور زکوٰۃ، مخلوق کے حقوق میں والدین، یہ سب سے پہلے تو یہ پیغام تھا جس کو وہ دینے کے لیے آئے۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد، سبحانہ، اللہ عیسائیوں پہ رد کر رہے ہیں کیونکہ سورہ مریم میں زیادہ خطاب عیسائیوں ہی سے، تو اللہ فرماتے ہیں اللہ کے لیے یہ شان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو اولاد ٹھہرا لے، سبحانہ وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنا لے گا؟ یعنی یہ باتیں اللہ بیان نہ بھی کرتا تو عقلاً بھی یہ ممکن نہیں ہے۔ اذا قضى امرا، جب وہ کسی حکم کا فیصلہ کر دیتا ہے، فانما يقول له، تو وہ کہہ دیتا ہے کن، ہو جا، فیکون، وہ ہو جاتی ہے۔ کیا مطلب؟ عیسائی جو کہہ رہے ہیں عیسیٰ بغیر باپ کے کیوں پیدا ہوئے، کیوں ہو گئے، اس کا مطلب اللہ نے جو ہے نا عیسیٰ کی شکل اختیار کر کے دنیا میں آیا، جو ان کے 3 بڑے قول ہیں مشہور۔ تو کوئی کہتا ہے کہ اللہ کا جو کلام تھا نا، کلمہ کن، اس کن نے ایک شکل اختیار کر لی، مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ بھئی اللہ نے اپنی قدرت سے بغیر باپ کے پیدا کر دیا۔ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، جب وہ کسی کام کا ارادہ کر لیتا ہے کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتی ہے۔ تو اللہ نے بغیر باپ کے عیسیٰ کو پیدا کرنے کے لیے کہہ دیا ہو جا تو ہو گئے عیسیٰ۔ اس میں یہ آسان ہے، اور تم لوگوں نے جو ایک جو ہے نا تعویلات کر کے عیسیٰ کو خدا کا درجہ دے دیا، یہ غلط تعویل ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ، پھر اللہ عیسیٰ ابن مریم کا دوبارہ کلام شروع کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ درمیان میں اپنا کلام لے کر آئے، پھر عیسیٰ کا کلام۔ وَإِنَّ اللَّهَ، عیسیٰ نے یہ بھی کہا کہ بے شک، یعنی یہ بعد میں کہا حضرت عیسیٰ نے، ان کی تعلیمات تھی یہ کہ میرا رب اور تمہارا رب اللہ ہے، فَاعْبُدُوهُ، اسی کی غلامی اختیار کرو، اس کے سوا کسی کو مت پکارو۔ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيم، یہ سیدھا راستہ ہے جس کو توحید کا راستہ کہا جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے عیسیٰ کی اصل تعلیمات یہ تھی، بعد میں عیسائیت مختلف دھڑوں میں تقسیم ہو گئی۔ وہ کیسے؟ فاختلف الاحزاب من بینہم، احزاب یعنی ان کے لشکر، ان کے فرقے مختلف نظریات میں ڈیوائیڈ ہو گئے۔ کسی نے خدا کا بیٹا کہہ دیا، کسی نے کہا، عیسائیوں میں توحید پرست بھی تھے، قدیم عیسائیوں میں، جو کہتے تھے نہیں عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، بلکہ ہم نے سنا ہے، مجھے پوری تحقیق نہیں، کہ آج بھی ایک ایسا فرقہ بہت ہی منورٹی میں کہا جاتا ہے کہ موجود ہے جو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بندہ کہتا ہے اور پیغمبر کہتا ہے، یعنی وہ شرکی عقیدے کا قائل نہیں ہے، لیکن مجھے پراپر اس کی تحقیق نہیں ہے، میں نے سنا ہے بعض لوگوں سے لیکن خود تحقیق نہیں کی ہے۔ تو فوائل للذین کفروا، اللہ کہتا ہے پس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو کافر ہو گئے،
عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ کے یا عیسیٰ کو معاذ اللہ ولد الزنا کہہ کے. من مشہد یوم عظیم، اس دن کی حاضری سے تباہی ہے جس دن وہ حاضر ہوں گے اللہ کے سامنے، یعنی قیامت کے دن ان کے لیے بہت بڑی تباہی ہے. اسمع بہم وابصر، اللہ کہتے ہیں آج تو نہ ان کی سمجھ میں بات آ رہی ہے، نہ وہ اللہ کی باتوں کو سننا چاہتے ہیں. اللہ جب ان سے کہتا ہے عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں اور ولد الزنا بھی نہیں ہے، تو نہ وہ سن رہے ہیں نہ وہ غور کر رہے ہیں اللہ کی باتوں پہ. لیکن قیامت جب قائم ہوگی، اسمع بہم، خوب سنیں گے، وابصر، اور خوب حق کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہوں گے. یوم یاتوننا، یہ اس دن ہوگا جس دن یہ سب ہمارے سامنے آئیں گے. لیکن الظالمون اليوم، لیکن آج کے دن ظالم فی ضلال مبین، کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. یہ گمراہی قیامت میں دور ہو جائے گی لیکن آج یہ گمراہ ہیں. وانذرہم یوم الحسرۃ، اے نبی آپ ان کو ڈرائیے اس حسرت کے دن سے. اذ قضی الامر، جب فیصلہ چکا دیا جائے گا. اس کی تفصیل روایات میں آتی ہے کہ جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے، اہل جہنم جہنم میں چلے جائیں گے، تو اللہ موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں بلا کے ذبح کر دیں گے اور بتا دیں گے کہ موت کو میں نے موت دے دی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن جنتی جتنے خوش ہوں گے اس سے پہلے کبھی اتنے خوش نہیں ہوئے ہوں گے، کیونکہ ان کو یقین ہو گیا اب اللہ نے موت کو قتل کر دیا ہے. اور اہل جہنم پر اس دن جو قیامت ٹوٹے گی اس سے پہلے کبھی اتنے غمزدہ نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کو اب امیدیں بالکل ختم ہو جائیں گی. اس کو قرآن نے تعبیر کیا اذ قضی الامر، جب فیصلہ چکا دیا جائے گا، ختم، فنش. وہم فی غفلۃ، لیکن یہ انسان غفلت میں ہیں. وہم لا یؤمنون، اور یہ ہماری باتوں پر ایمان نہیں لا رہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ دنیا کی محبت. انسان پیسے کی لالچ میں، شہرت کی لالچ میں حق بیان کرنے کو چھوڑ دیتا ہے، جیسے یہود و نصارہ کے ساتھ ہوا، اور آج بہت سے مسلم اسکالرز بھی اس میں داخل ہیں جنہوں نے بدعتوں کی بنیاد رکھی. تو قرآن کہتا ہے کہ تم جو حق کو بیان نہیں کر رہے اس دنیا کی لالچ میں، تو یہ خوب سمجھ لو انا نحن نرث الارض، زمین کے وارث ہم ہی ہوں گے. سب تمہارے اسباب و وسائل چھننے کے بعد ہمارے پاس ہی آئیں گے. ہم زمین کے بھی مالک ہیں، ومن علیہا، اور جو کچھ زمین میں مخلوق ہے ہم اس کے بھی وارث ہیں. وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، اور یہ سب کچھ ہمارے پاس لوٹ کر آئے گا. ان سب نے ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے. تو اس لیے اس دنیا کو مسافر خانہ سمجھو، اور اگر حق بیان کرنے میں، حق نظریہ رکھنے میں رشتہ داری چھوٹتی ہے، دنیا کے اسباب اور وسائل چھوٹتے ہیں، تو ان کا غم مت کرو، لوٹ کے ان سب نے میرے پاس ہی آنا ہے. کتنی بڑی حقیقت اللہ نے بیان کر دی. یہ ہمارا رکوع یہاں کمپلیٹ ہوا. تو جو علمی نکات ہیں وہ بیان کر کے پھر ہم انشاءاللہ آگے چلتے ہیں. تو حضرت مریم کی فضیلت معلوم ہوئی، اس میں پیغمبر نہیں تھی، اس کے باوجود اللہ نے کتنی اہتمام اور عزت کے ساتھ سیدنا مریم علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں میں بہت سے لوگ کامل گزرے ہیں، بڑے بڑے اونچے مقام پہ پہنچے ہیں. عورتوں میں اللہ نے حضرت مریم اور فرعون کی زوجہ حضرت آسیہ کو اونچا مقام دیا. یعنی اہل اللہ اور ولی اللہ کا ریشو مردوں میں زیادہ ہے، خواتین میں کم ہے. لیکن کچھ خواتین میں بہت زیادہ ہے جو مردوں سے بھی بہت زیادہ فضیلت رکھتی تھیں، جن میں حضرت مریم اور حضرت آسیہ جو فرعون کی زوجہ تھی ان کا نام سر فہرست ہے. اور بعض